ایک مرتبہ پھر ملک کے لوگ 2024 کے انتخابات میں ووٹ دے رہے ہوں گے اور ایک مرتبہ پھر ملک کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے علاوہ بے شمار چھوٹی چھوٹی غیر معروف سیاسی جماعتیں بھی ووٹ کی متلاشی ہوں گی۔ اس کے باوجود کہ چھوٹی چھوٹی غیر معروف سیاسی جماعتیں ماضی میں ووٹ حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہیں، یہ سیاسی جماعتیں ایک مرتبہ پھر الیکشن میں نمودار ہونے جا رہی ہیں۔ سما ڈیجیٹل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ اور ڈیٹا کی چھان بین کے بعد ایسی چھوٹی چھوٹی غیر معروف سیاسی جماعتوں کی ماضی میں بری طرح ناکامی کو اعداد و شمار کے ذریعے منظر عام پہ لانے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس سلسلے میں 2018 کے قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں مجموعی طور پر 100 ووٹوں سے بھی کم ووٹ لینے والی اور 1000 ووٹوں سے بھی کم ووٹ لینے والی 104 سیاسی جماعتوں کو سما ڈیجیٹل نے ڈھونڈ نکالا۔ پہلے ان 30 سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے 2018 کے انتخابات میں صرف اور صرف 100 ووٹوں سے بھی کم ووٹ حاصل کیے تھے۔ قومی اسمبلی کے انتخابات میں 86 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ ان میں سے 3 سیاسی جماعتوں نے مجموعی طور پر صرف اور صرف 236 ووٹ حاصل کر سکی تھی۔ سندھ اسمبلی کے انتخابات میں 44 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 6 سیاسی جماعتیں ایسی تھیں جو مجموعی طور پر صرف اور صرف 362 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں 64 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 6 سیاسی جماعتیں ایسے تھیں جو مجموعی طور پر صرف اور صرف 372 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات میں 39 جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 5 سیاسی جماعتیں صرف اور صرف 212 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ بلوچستان اسمبلی کے انتخابات میں 42 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 10 سیاسی جماعتیں مجموعی طور پر صرف اور صرف 653 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ اسی طرح 74 سیاسی جماعتیں ایسی تھیں جو انفرادی طور پر 1000 ووٹوں سے بھی کم ووٹ حاصل کر سکی تھیں۔ قومی اسمبلی کے انتخابات میں 86 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 17 سیاسی جماعتیں مجموعی طور پر صرف اور صرف 8562 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ سندھ اسمبلی کے انتخابات میں 44 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 10 سیاسی جماعتیں مجموعی طور پر صرف اور صرف 3737 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں 64 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 25 سیاسی جماعتیں مجموعی طور پر صرف اور صرف 9736 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ کے پی کے اسمبلی کے انتخابات میں 39 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 12 سیاسی جماعتیں مجموعی طور پر صرف اور صرف 5408 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ بلوچستان اسمبلی کے انتخابات میں 42 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ 10 سیاسی جماعتیں مجموعی طور پر صرف اور صرف 3934 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ 2018 کے انتخابات میں 74 سیاسی جماعتوں نے انفرادی طور پر تو 1000 ووٹوں سے کم ووٹ حاصل کر سکی تھی، مجموعی طور پر صرف اور صرف 31377 ووٹس حاصل کر سکی تھی۔ 2018 کے انتخابات میں 104 سیاسی جماعتیں صرف اور صرف 33212 ووٹس حاصل کر سکی تھیں۔ اب ایک مرتبہ پھر یہ سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ اب نتیجہ کیا وہی ہوگا کہ یہ سیاسی جماعتیں 100 ووٹس اور 1000 ووٹوں سے بھی کم ووٹ لے گی یا پھر کوئی اور نتیجہ دیکھنے کو ملے گا؟ Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have our senior journalist Mr. Abdul Sattar Khan with us. ان سے جانوں گی پولیٹیکل انسائٹس۔ جب پولیٹیکل انسائٹس کی میں بات کرتی ہوں تو پوری دنیا کے انتخابات میں ساری کی ساری جو سارے ممالک کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ حصہ لیتی ہیں اور یہ معمول کی بات ہے۔ لیکن جب میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بات کرتی ہوں تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی انتخابات میں حصہ لیتی ہیں، لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتیں واحد سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ الیکشنز میں حصہ تو لیتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے انہیں اتنے ووٹس نہیں ملتے، اتنے ووٹ نہیں پڑتے جتنے انہیں پڑھنے چاہیے۔ لیکن اگلے آنے والے انتخابات، اگلے آنے والے الیکشنز میں وہ پھر سے تیار ہوتی ہے میدان میں کودنے کے لیے، وہ پھر سے اسی کانفیڈنس کے ساتھ تیار ہوتی ہے، حالانکہ ان کو پچھلے دفعہ کی بنسبت اتنے ووٹس نہیں پڑے ہوتے۔ تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ اتنا کانفیڈنس کیوں، اتنی ہمت اور کریج کس لیے؟ جب آپ کو لاسٹ ٹائم ووٹس ہی نہیں ملے اتنے تو اگلی دفعہ بھی آپ لوگ کیوں تیار ہیں؟ وجہ کیا ہے جب چانسز ہی نہیں جیتنے کے؟ تو انتخابات میں حصہ لینے کی کیا وجہ ان سیاسی جماعتوں کی؟ پاکستان کی بات کر رہی ہوں میں جی۔
تو چلے 2018 میں چلتے ہیں. 2018 کے جو ابھی انتخابات ہوئے ہم سب کے سامنے تھے, لیکن ان میں سے جب میں 104 سیاسی جماعتوں کو جب میں الگ کر دیتی ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 104 سیاسی جماعتیں وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے 2018 میں پاکستان کے انتخابات میں حصہ لیا, لیکن ان کے ووٹ کاؤنٹ آپ کو میں بتاؤں, آپ لوگ حیران رہ جائیں گے, تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 104 سیاسی جماعتوں میں سے 30 سیاسی جماعتیں 2018 میں انتخابات میں حصہ لینے والی وہ واحد جماعتیں ہیں جن کو 100 سے بھی کم ووٹس پڑے. پھر جب میں بات کرتی ہوں نہیں 104 سیاسی جماعتوں میں سے 74 باقی سیاسی جماعتوں کی جنہوں نے 2018 کے انتخابات میں حصہ لیا, ان کو 1000 سے بھی کم ووٹس پڑے. اور اگر میں 104 سیاسی جماعتوں کے سارے ووٹ کاؤنٹ ملا لوں, سارے کے سارے ووٹس اکٹھے کر لیتی ہوں 2018 میں جو انہوں نے حاصل کیے, تو اس وقت کی بات ہے, اس وقت کے جو الیکشن سے اس میں کئی آزاد امیدوار بھی الیکشن لڑ رہے تھے. تو آپ یقین کریں کہ کئی آزاد امیدواروں کے جو الیکشن تھے اکیلے کے اکیلے انہوں نے اتنے ووٹ حاصل کر لیے جو اکٹھے 104 سیاسی جماعتوں نے حاصل کیے 2018 میں. تو اب دوبارہ وہی 104 سیاسی جماعتیں 2024 کے الیکشنز میں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں اور لے رہی ہیں اور لڑ رہی ہیں الیکشن. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, میری انڈرسٹینڈنگ یہاں آ کے رک جاتی ہے, اب کیوں لے رہی ہیں یہ حصہ جب پچھلی دفعہ ان کو 100 اور 1000 سے بھی کم ووٹس پڑے, تو اب دوبارہ یہ تیار ہے 2024 کے الیکشنز میں حصہ لینے کے لیے. یا تو پھر یہ الیکشنز میں نہیں, کیا ہو سکتا ہے جب ووٹس ہی نہیں پڑتے تو پھر اور کیا وجہ ہے, اور یا تو پھر کوئی اور مفاد ہے الیکشنز میں حصہ لینے کا, کیونکہ جب ووٹ ہی نہیں پڑتے تو پھر کوئی اور ہی ماجرا ہو سکتا ہے جس کی نہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہی میں کچھ ایکسپلین کر سکتی ہوں, نہ شیئر کر سکتی ہوں. اب جاننا یہ ہے کہ کیا پروبیبلٹی ہو سکتی ہے, کیا چانسز ہو سکتے کہ وہ 104 سیاسی جماعتیں جنہوں نے لاسٹ ٹائم 100 یا 1000 سے بھی کم ووٹس لیے وہ دوبارہ میدان میں کود پڑی ہیں. سر آپ مجھے بتائیں, مجھے کچھ کلیریفیکیشن چاہیے اس معاملے میں کہ جو 2018 میں سیاسی جماعتیں 100 یا 1000 سے بھی کم کے ووٹ لے کر ٹھیک ہے سائڈ پر ہو گئی, اب دوبارہ 2024 کے الیکشنز میں تیار ہے, کس لیے تیار ہے, کیا مفاد ہے؟ کیونکہ ووٹس تو ان کو لاسٹ ٹائم نہیں پڑے تو اس بار بھی پھر چانسز وہی ہوئے جو دکھنے میں آتے ہیں. ظاہر ہے لیٹس ٹاک پریکٹیکل. تو اب کیا کوئی اور مفاد ہوتا ہے پھر اگر ووٹس تو پڑتے نہیں ہیں؟ کچھ پاسبلٹیز ہیں کہ جب آپ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو جیسے باقی امیدوار کھڑے ہوتے ہیں, بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہوتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, بہت تگڑے ہیں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ان کے پوسٹر بھی لگتے ہوں گے, ان کی تصویریں بھی لگتی ہوں گی, دیواروں پہ تصویریں لگتی ہوں گی. اب تو خیر زمانہ بدل گیا ہے, اب تو پتہ نہیں کیا کون سی چیزیں آ گئی ہیں. جو پہلے صرف پوسٹر ہوتے تھے, جو ہم لوگ جب الیکشن دیکھنا شروع کیے تو پہلے انتخابات میں ہم نے رنگین اور کلر پوسٹر دیکھے تھے. وہ 1985 کے غیر جماعتی بنیادوں پہ انتخابات ہوئے تھے, تو لاہور میں سے ایک شخص الیکشن لڑ رہا تھا. تو ہم نے 85 میں اس وقت ایک انگریزی اخبار میں تھا, تو 85 میں نے دیکھا کہ سڑکوں پہ نا رنگین پوسٹر, میں صرف پوسٹر کی بات کرتا ہوں, تو زمانہ بہت آگے جا چکا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار یہ رنگین بھی پوسٹر کتنے لگے ہوں گے اس حلقے میں سے. وہ حلقہ نمبر 95 تھا, اس وقت حلقہ نمبر 95 تھا. تو پھر کہا گیا کہ یہی شخص ہوگا جو آنے والے وقت کا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا, اور کہا گیا تھا کہ شہری بابو ہے. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نا, ایک لقب دے دیا جاتا ہے, ٹائٹل دے دیا جاتا ہے عوامی زبان میں لوگ کہ شہری بابو آ رہا ہے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے پنجاب کا. تو وہ شہری بابو تھا, یہ نواز شریف تھا. نواز شریف کا پہلا الیکشن تھا, بڑے رنگین قسم کے ہم نے کلرفل کر دیا تھا اس نے الیکشن. اب یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ دیکھا جائے کوئی بھی الیکشن میں کھڑا ہو, کم از کم علاقے کے بندوں کو تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک کوئی بندہ ہے, یہ کوئی شخص ہے. اچھا جس سیاسی جماعت سے وہ کھڑا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں بندہ کہتا ہے کہ یار یہ سیاسی جماعت ہے, نیچے لکھا ہوا ہے, پوسٹر کے نیچے لکھا ہوا ہے, اوپر لکھا ہوا ہے, جہاں پہ یہ اپنی چیزیں چسپا کر رہے ہیں, لگا رہے ہیں, وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا چلو یہ آپ نے مشہوری لینی ہے, مشہوری لینے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے الیکشن میں, تو یار وہ کتنی مشہوری ہوتی, کتنے دنوں کی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ پھر وہ ڈاک راہ میں چلے جاتے. ڈاک راہ کسے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس میں پروفائل بنا آپ کا, 2-4 دن, 10 دن, 15 دن, 20 دن, 25 دن, الیکشن ختم ہوئے جی, آپ کو گنتی کے ووٹ پڑے, آپ گئے. اب دیکھنے والی بات ہے دو کی طرف. ایک ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ ڈیٹا میں نے تو نہیں تیار کیا, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ڈیٹا ہے.
इस डेटे में से जमातें निकाली कि उन जमातों को निकाला जाए जिन्होंने 100 से भी कम वोट लिए और 1000 वोटों से कम वोट लिए। अब सियासी जमातें 8-8, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं मुख्तलिफ हलकों से, और मजमूई तौर पे जो वोट पड़ रहा है वो 30 सियासी जमातें हैं जिनको 100 से भी कम वोट पड़ा, और 74 ऐसी जमातें हैं जिनको 1000 से कम वोट पड़ा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक क्राइटेरिया रख ले, कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होता है। एलिजिबिलिटी, आपकी 18 साल उम्र है तो आप वोट दे सकती, अगर आपकी 18.25 साल उम्र होगी ना तो आप वोट नहीं दे सकते। क्राइटेरिया है ना कोई। कुछ मुल्कों में है जहाँ पर वो 16 साल की उम्र के भी लोग वोट डालते हैं, उनका क्राइटेरिया है, रूल है उनका। कुछ मुल्क हैं जहाँ 20 साल के लोग वोट डाल सकते हैं, कुछ मुल्क हैं जहाँ 21 साल के वोट डाल सकते हैं। तो क्राइटेरिया किसने रखा होता है? इलेक्शन कमीशन ने रखा होता है। वो जिस मुल्क में इलेक्शन हो रहे होते हैं उसने क्राइटेरिया को रखा होता है कि भाईजान ये पार्टियां 3-4 दफ़ा पिट चुकी हैं, इनको हमने रजिस्टर किया हुआ है। ये रिकॉर्ड डेटा तो हमारे पास, लोगों के पास तो नहीं होता। कोई जाके अगर उस रिकॉर्ड डेटा को देखता है, उसको एक्सप्लोर करता है, तब पता चलता है ना कि ये जमातों का क्या हाल है। तो आप एक क्राइटेरिया रख के कर भाईजान, आपने कितनी दफ़ा किस्मत आजमाई, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, और भाई अब आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होनी, कैंसल। आपने चलो 3 दफ़ा, 3 इंतखाबात ऐसे इंतखाबात होते हैं कि जिसमें ये कहा जा सकता है कि आज के दौर का जो मशहूर ज़माना जो लीडर है वो कौन है। आपको तो पता होगा, आप रोज़ दिन में कोई 8-10 तो पॉडकास्ट करती हैं। आज के ज़माने का जो पाकिस्तान का मशहूर व मारूफ लीडर वो कौन है? सबका अपना अपना है ना। नहीं, एक का मैं नाम ले रहा हूँ, सबका अपना अपना होगा। मेरा माजा बिल्ली मार है, उसको मेरे साथ वाले मल्लेदार नहीं जानता। किसी के लिए नवाज शरीफ हो सकता है, किसी के लिए इमरान खान हो सकता है, मैं इमरान किसी खान के लिए की बिलावल हो सकता है। इमरान खान की बात तो मैं यही कह रही हूँ ना, मैं ऐसे एक का नाम तो नहीं ले सकती। इमरान खान का 1996 में कोई सीट नहीं मिली थी, पूरी जमात खड़ी थी, 200 से ऊपर उम्मीदवार खड़े थे, कोई एक भी नहीं जीत सका था। 2002 में दूसरा इलेक्शन था, उसमें सिर्फ अकलौता इमरान खान जीत सका था, बाकी कोई नहीं जीत सका था। 250-300 उम्मीदवार थे खड़े। तीसरे इलेक्शन का उसने बाइकआउट कर दिया था 2008 का। फिर 2013 ज़रा उभरा इस तरह करके, लोगों को पता चला कि यार ये ना सिर्फ ये कि क्रिकेट की वजह से, बल्कि अब तो इसको वोट भी पड़ना शुरू हो गए। चलें आप 3 का रख लेते हैं कि तीसरे इंतखाबात में इमरान खान की गुड़ी चढ़ना शुरू हुई थी। अब आप 3 का रख लें कि भी 3 इंतखाबात अगर कोई सियासी जमात लड़ती है, और 3 इंतखाबात में ये होता है कि जनाब आप पूरी की पूरी सियासी जमात है, पूरे के पूरे उम्मीदवार हैं, चलो ज़्यादा नहीं है, जितनी बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार खड़े होते हैं उतने नहीं हैं, चलो थोड़े से हैं जी। और यार आप लोग 100 वोट हैं मुकम्मल तौर पर, मजमूई तौर पे 18 बंदे हैं, 18 बंदों ने वोट कितने लिए, 100 लिए, ज़रा कैलकुलेट करो कि पर कैंडिडेट कितने वोट पड़े होंगे। 100 वोट पड़ा है एक सियासी जमात को जिसके 18 कैंडिडेट खड़े थे। अब बताओ 10 से भी कम है, 10 से भी कम होंगे ना। मेरा अलजबरा ठीक नहीं है, आपका अलजबरा मुझे लगता है, आपका चेहरा बताता है, आपका माथा बताता है कि आपका अलजबरा हिसाब किताब जो है ना वो मुझसे बेहतर होगा। मैथमेटिक्स में आप मुझसे बेहतर होंगी, तो एवरेज तो आप निकाल सकती हैं। लेकिन आपका हेयर स्टाइल बताता है कि आप मुझसे भी ज्यादा बेहतर हैं कैलकुलस और नहीं, ये तो आप बात टाल गए ना कि आप पे ना बात रहे, इसलिए आप बात टाल गए। तो ये होता है कि अब उसमें देखा जाए, अब अगर इंडिविजुअल लेवल पे जाके वो जमातें जो बहुत प्रोमिनेंट की, लेस प्रोमिनेंट की या लेस नोन पॉलिटिकल पार्टीज की वो बात नहीं करता, प्रोमिनेंट है। अब एक इस मुल्क की बदकिस्मती ये रही कि मुस्लिम लीग इस मुल्क के साथ एक ऐसा नाम जुड़ गया सियासी जमात कि चलें जी, पाकिस्तान एक मुस्लिम लीग नाम की सियासी जमातें बनाया था। उसके बाद से लेकर अब तक 24 मुस्लिम लीगें बन चुकी हैं। हर जो फौजी डिक्टेटर आता है वो एक मुस्लिम लीग के नाम से एक सियासी जमात बनाता है, हर एक फौजी डिक्टेटर पाकिस्तान की तारीख में। उसके अलावा जो भी मेरी तरह का उठा है ना कि यार वोट पड़ सकता, क्या करें, मुस्लिम लीग नाम रख लो, आगे अलिफ बे पे लगा देना। अब उसी तरह से ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काउंसिल है, ये भी उन्हीं जमातों में है जिसको डिक्टेटर ने बनाया था। अब 2018 के इलेक्शन में 91 वोट ले रही हैं।
اب یہ وہ جماعت ہے جس کی بنیاد ایک فوجی ڈکٹیٹر رکھتا ہے. کس لیے رکھتا ہے؟ کہ اقتدار میں رہوں. اقتدار میں فیس سیونگ نہیں ہوتا کہ میرا سیاسی چہرہ رہے, پیچھے تو میں آؤں گا, آگے سیاسی چہرہ ہوگا. تو پاکستان مسلم لیگ کونسل نے 91 ووٹ لیے. اب اس کا جان چھوڑ دینی چاہیے پاکستان مسلم لیگ کونسل کو. الیکشن کی, پاکستان میں ہونے والے انتخابات کی جان چھوڑ دینی چاہیے کہ بھئی اب میرا حال یہ ہو گیا. اسی طرح سے کچھ اور جماعتیں, 104 کی میں بات نہیں کر رہا, میں چند ایک وہ جماعتیں جو باقاعدہ مجھے بھی ہے کہ ان کو خود اپنے آپ پہ پابندی لگا دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ ایک اور ہے. اب اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ آرگنائزیشن ہے, پاکستان مسلم لیگ آرگنائزیشن, اس کے 211 ووٹ تھے. ٹھیک ہے. اب کب سے آپ قسمت آزمائی جا رہے ہو, ناکام ہو گئے. بھائی چھوڑ دو, بھائی خدا کے لیے چھوڑ دو, بندے کٹھن. اب اس کے بعد ایک آیا, آپ کی طرح کی تو نہیں ہے لیکن اپنے زمانے میں نا ان کے کوئی اختلافات عمران خان سے ہو گئے تھے, عائشہ گل لائی. اب انہوں نے ایک عمران خان پہ کہا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا, یہ ناریوں کو دھوکہ دیتا ہے, یہ مہیلاؤں کو دھوکہ دیتا ہے. بھئی دھوکہ پھر ناری اور مہیلا دھوکہ کھاتی کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس نے دھوکہ دینا تو دھوکہ کھاتی کیوں ہے؟ عائشہ گل لائی آ گئی. اب 2018 کے انتخابات میں عائشہ گل لائی نے ایسے ٹی وی پہ آ کے بات کرتی تھی جیسے یہ لے بیٹھے گی عمران خان کو. اب عائشہ گل لائی کو سندھ اسمبلی میں 72 ووٹ پڑے تھے. یہ پوری پی ٹی آئی گل لائی کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک تو کہا کہ پی ٹی آئی ساتھ لگا دو, آگے گل لائی. ٹھیک ہے, 72 ووٹ پڑے ان کو سندھ میں سے. اچھا, یہ ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ نے, اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر میں ٹی وی کے سامنے آؤں اور میں کہوں گا کہ میں فلانے بندے کے بخیے ادھیڑ دوں گا, لگ پتہ جائے گا اس کو. بعد میں پتہ لگا یہ آپ نے تو بخیے, آپ کے تو اپنے بخیے اڑ گئے تھے, تو کیا میں دوبارہ اسکرین پہ آ سکوں گا؟ یہ گل لائی مثلا ٹھیک ہے, آپ کو پتہ نہیں کہاں سے یہ وہم ہو گیا تھا, یہ وہم دلا دیا گیا تھا کہ آپ پرخچے اڑا دیں گے عمران خان کی. عمران خان کے پرخچے نے اب 72 ووٹ یار, آپ نے 100 سے بھی کم ووٹ لیا. اب اس کے بعد آتے ہیں, ایک ہے اب آپ جمیعت العلماء اسلام JUI, اس کے 2 حصے تھے, پرومیننٹ 2 حصے تھے, ایک اور حصہ بھی تھا. ایک تھا فضل الرحمان گروپ, دوسرا تھا سمیع الحق مرحوم گروپ. اب یہ کیا ہوا کہ سندھ اسمبلی میں اب یہ 828 ووٹ لیے. اب یہ بات ہو جاتی کہ یار آپ باقاعدہ ایک بڑی جماعت ہو. اخوڑا کھٹک کا جو مدرسہ ہے نا, دینی مدرسہ, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے کون کون سے اسٹوڈنٹ نکلے تھے. اس میں ملا عمر بھی آتا ہے جو کہ امیر تھا افغانستان کا. طالبان کی جو پہلی حکومت بنی تھی نا, ملا عمر, اور اس کے علاوہ اسی کی کیبنٹ کے بڑے امپورٹنٹ جو منسٹر تھے وہ بھی اخوڑا خٹک کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہوئے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور سمیع الحق مرحوم جو تھے نا, وہ اخوڑا خٹک کے اس مدرسے کے وہ سربراہ تھے, سرپرست اعلیٰ تھے. ٹھیک ہے. اب آپ ایک جگہ پر یہ سٹیچر دیکھیں کہ 2013 میں جب یہ نواز شریف کی حکومت آئی تھی نا, تو طالبان کے ساتھ چل رہا تھا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, اس وقت کی فوج چاہ رہی تھی کہ آپریشن ہو طالبان کے خلاف, لیکن اس وقت نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم مذاکرات کریں گے طالبان کے ساتھ. تو جو مذاکراتی ٹیم بنائی گئی تھی بڑی ہائی پروفائل, اس کا سربراہ جو تھا نا مولانا سمیع الحق مرحوم تھا. وہ کیوں بنائی تھی کہ اسی کے مدرسے سے فارغ ہونے والے طالبان وہ افغانستان کے امیر لگ جاتے ہیں حکومت میں. ٹھیک ہے. اور الیکشن میں آ کے, پاکستانی انتخابات میں آ کے ان کا یہ ہوتا ہے کہ میرے ایک زمانے میں نا بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ان کے ساتھ, مولانا سمیع الحق کے ساتھ. تو میں نے بھی ایک دفعہ بات کی تھی, میں کہا سمیع الحق صاحب میرے خیال میں آپ مدرسہ ہی چلائیں, بس یہ سیاسی جماعت ہے. انہوں نے کہا نہیں, ایک دن لوگوں کو ہوش آ جائے گا, ایک دن لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. مولانا سمیع الحق بڑا انٹرسٹنگ اینڈ ویری اوپن بولڈ بندہ تھا. لوگ تو ان کے بارے میں پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن ادروائز نا, اگر آپ کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے, آپ جرنلسٹ ہو,
ایون میڈیا پرسن کے ساتھ وہ اس طرح کی بات کر جاتے تھے کہ جو بندہ عمومی طور سے سیاستدان سے یا مذہبی سیاست رہنما سے امید نہیں کرتا کہ وہ اتنی کھلی بات کرے گا، لیکن یہ بات میں ان سے بھی کر جاتا تھا کہ جی وہ تھا. اب اسی طرح سے نا متحدہ علماء مشائخ کونسل آف پاکستان، اس میں بھی مشائخ سمجھتے ہیں نا، بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں. عالم کو دیکھا ہے کبھی زندہ حالت میں؟ ٹی وی کے علاوہ زندہ حالت میں ٹی وی کے علاوہ ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں نا ہم، ویسے کبھی دیکھا؟ عالم کی جو موومنٹ ہوتی ہے نا وہ واقعی ایسے لگتا ہے جیسے عالم اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے. اور یہ بہت سارے عالموں کی مشائخ کی جماعت. اب ان کو کتنے ووٹ پڑے؟ 751 ووٹ پڑے. اب بلوچستان نیشنل پارٹی ہے عوامی لیگ، عوامی BNP، یہ بڑی پارٹی ہے، ریجنل لیول پہ بڑی پارٹی ہے جو کہ کئی دفعہ حکومتوں کے ساتھ اتحادی جماعت بھی بن جاتی. لیکن یہ کسی اور صوبے میں جا کے لڑے نا تو ان کا حال وہی ہوتا ہے. 520 ووٹ لیے اس نے. اس کے بعد پھر جمعیت JUP نورانی صاحب کون تھے؟ شاہ احمد نورانی صاحب تھے، جو بھٹو کے خلاف موومنٹ چلی تھی نا 1977 میں، جو PNA بنی تھی، پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان قومی اتحاد کہہ لو. اس میں پہلے جو بھٹو کے خلاف تحریک چلی تھی 1977 کے الیکشن میں دھاندلی کے نام پہ چلی تھی. بعد میں شاہ احمد نورانی کی وجہ سے اس تحریک کو نظام مصطفیٰ کا نام دے دیا گیا تھا. JUP کی بڑی نشستیں ہوتی تھی کراچی سے، حیدرآباد سے. یہ تو JUP نورانی کو بھی اور جماعت اسلامی کو بھی کراچی اور حیدرآباد سے لے بیٹھی تھی جب MQM آ گئی تھی. MQM کے بعد پھر JUP نورانی اور جماعت اسلامی کی وقتی طور پہ چھٹی ہو گئی تھی. JUP کی تو ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو گئی کراچی اور حیدرآباد سے. پہلے ان کا بڑا زور تھا، وہاں سے لوگ جیتتے تھے. JUP جماعت اسلامی نے تو خیر دوبارہ گراؤنڈز بنا لی تو یہ فارغ ہو گئے. اب اس کے بعد ANP ایک بڑی مشہور جماعت ہے، عوامی نیشنل پارٹی، جو کہ 2008 میں جن کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں. ان کی حکومت تھی 2008 کے انتخابات جیتنے کے بعد خیبر پختونخوا میں ANP کی حکومت تھی. اب بھی آپ ریجنل پارٹی ہیں، آپ خیبر پختونخوا تک محدود ہیں، تو پنجاب اور سندھ سے لڑنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا ضرورت ہے؟ مطلب کیا مفاد ہے اس کے پیچھے، کیا وجہ ہے؟ اب وہ 408 ووٹ لیے. اس طرح جمہوری وطن پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے بلوچستان کی، انہوں نے 404 ووٹ لیے. پھر پاکستان مسلم لیگ آرگنائزیشن پہلے کہا تھا، اب وہ پنجاب سے 386. پھر جمعیت العلماء سمی صاحب وہی پنجاب سے 230 ووٹ. یہ PTI گلے لائی پھر آ گئی، اب یہ پنجاب سے 220 ووٹ لے رہی ہیں. MQM کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ جناب کون سی ایسی حکومت گزری ہے 1985 کے بعد سندھ میں جس میں یہ اتحادی نہ ہوں. اب آپ کا ووٹ سندھ میں ہے، سندھ میں نہیں بلکہ کراچی اور حیدرآباد، مطلب کہ آپ وہ کہہ لیں اربن ایریا کی سب سے بڑی جماعت. تو پنجاب میں کیوں نہیں الیکشن لڑتے ہو؟ پنجاب میں آ کے الیکشن لڑتے ہو، 212 سیٹیں ملی. اب یہ جو چیز ہے کہ پرومیننٹلی جو چیزیں ہوئیں یہ اپنے اپنے صوبے سے نکلے ہیں. مثلا MQM اگر بلوچستان میں جا کے لڑی ہے تو پٹ گئی ہے. JUP اگر نورانی بلوچستان میں جا کے وہاں بھی پٹ گئی ہے. اب پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی، یہ بتاؤ کس کی پارٹی تھی؟ ایک شخص تھا جس کا ایک وقت میں 2007 میں جتنا اس کا نام تھا، پوری کی پوری سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی ہیں نا، ان کے تمام اگر لیڈران کو ملا دیا جائے مجموعی طور پہ تو اتنا نام نہیں تھا جتنا اس شخص کا نام تھا جس نے پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی بعد میں بنا لی تھی. یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے چودھری افتخار 2007 میں جنرل پرویز مشرف کو لے بیٹھا تھا، فوجی ڈکٹیٹر کو لے بیٹھا تھا. تمام سیاسی جماعتیں جن کی دوڑیں لگائی ہوئی تھی جنرل پرویز مشرف نے، انکلوڈنگ نواز شریف، انکلوڈنگ بے نظیر بھٹو مرحومہ، پیپل پارٹی نواز شریف، جسٹس افتخار چودھری جنرل پرویز مشرف کو لے بیٹھا تھا. اس میں میرے خیال میں جسٹس افتخار چودھری کے ذہن میں یہ آیا کہ میں بہت پاپولر ہوں، مجھے سیاسی جماعت بنانی چاہیے. جو ہی وہ چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، اس کے کچھ عرصے بعد پابندی ہوتی ہے نا کہ آپ فوراً سے پہلے الیکشن میں نہیں آ سکتے، وہ تقریباً 2 سال کی ہوتی ہے. اس کے بعد بنائے تو ان کو 92 ووٹ ملے. اس کے بعد تو
92 वोट का मतलब भला क्या होता है कि जब चौधरी इफ्तिखार का काफिला चलता था ना, कि मूवमेंट चल रही थी, तो जब इस्लामाबाद से वो गाड़ी डालते तो उनका ड्राइवर जो था ना वो बैरिस्टर एतजाज हसन साहब थे। ये बाकायदा उनकी गाड़ी ये चलाते थे जी। ये 2007 की बात कर रहा हूँ, आप ऐसे सिरे ला रही हैं जैसे मैं 1597 की बात नहीं कर रहा, मैं 2007 की बात कर रहा हूँ। तो सारे के सारा जो मीडिया था, मीडिया ने फोकस एक चीज़ पे किया हुआ था, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पे फोकस किया हुआ था। सुबह से लेकर शाम तक जो टीवी चलता था ना, शाम को 7 बजे के बाद जितने शो होते थे वो इशू जस्टिस इफ्तिखार था। अब उन्होंने समझा कि शायद मैं पॉपुलर बहुत हो गया। उनको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे आप पॉपुलर हुए थे। सियासतदान के तौर पे पॉपुलर होना ज़रूरी नहीं है कि आप सियासतदान के तौर पर भी उसी तरह पॉपुलर हो। बिल्कुल। तो उन्होंने धूमधाम से मनाई थी, ये सोच के बनाई थी कि शायद हो सके, लेकिन ये हुआ कि बलूचिस्तान में उनको 92 सीटें मिली। और ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें एहतियात करनी चाहिए। अब मैंने जिस तरह की बात की, मिसाल के जस्टिस इफ्तिखार की बात की, चीफ जस्टिस साहब का, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, कितना नाम हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजरा है जिसके सामने ताकतवर हल्के भी जाते हुए घबराते थे। अगर चीफ जस्टिस ने बुला लिया ना किसी भी सूबे के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, खुदाई कसम वो मुसल्ले पे पूरे टब्बर को बिठा देता था कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार ने मुझे बुलाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने टब्बर को बिठाया होता था मुसल्ले से, बैठो दुआ करना मैं बच के वापस आ जाऊँ। अब कहाँ आपका लेवल और कहाँ आके आगे पार्टी बनाते हो, और इन 104 सियासी जमातों में आपका आ जाता है नाम कि आपको वोट इतने पड़े। बस बंदे को गेज कर लेना चाहिए। गेज किस तरह से करना चाहिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ से भी ये गलती हो गई थी। उन्होंने समझा कि मुझे लोग पसंद करते हैं, और वाकई उनकी हुकूमत के दौरान ठीक है उनके खिलाफ मूवमेंट भी चली, तहरीक भी चली, लेकिन लोग पसंद भी करते थे। आज भी कई जगह पे आपको रेफरेंस मिलेगा, जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था, ठीक है फौजी डिक्टेटर था, ये उसकी एक ख़राबी कह लें, एक ऐसी चीज़ कह लें जिसको मीडिया पर्सन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। फौजी डिक्टेटर को कभी नहीं हो, पॉलिटिशियन चाहे बुरा हो, करप्ट हो, नलायक हो, लेकिन पॉलिटिशियन का ये होता है कि यार सियासत तो इसका काम है ना, चाहे पैड़ा है चंगा है, ठीक है, भावें करप्ट है, ईमानदार तो कोई नहीं गा पाकिस्तानी माशाल्लाह। करप्शन का मौका मिले तो केड़ा पाकिस्तानी है जेड़ा करप्शन नहीं करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि उस मुल्क में हम पैदा हुए हैं जहाँ हमारी गुत्थी में, खून में रच बस गई है। तो ये होता है कि उसके लिए आप कर सकते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ को भी जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी उन्होंने मुस्लिम लीग के नाम से जमात बनाई थी, उन्होंने कहा मैं अब सदर नहीं रहा, मैं मुल्क से जा चुका हूँ, मुझे लगता है कि मेरा सोशल मीडिया, फेसबुक पे इतनी फॉलोइंग फलाना है कि मुझे इतने वोट्स मिल जाएंगे, और लेकिन उनका भी जो था वो अल्लाह ही हाफ़िज़ था। इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट। लेकिन यही मैं सोचती हूँ सर कि अब देखिए दोबारा यही 104 सियासी जमातें 2024 के इलेक्शंस में भी, इंतखाबात में भी हिस्सा ले रही हैं, जबकि अभी आपने पूरी की पूरी डिटेल्स शेयर की हैं, जेन्युइन डिटेल्स शेयर की हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि सर वजह क्या है, क्या मिलेगा या क्या मफाद है इसके पीछे? यार ये देखो ना, हमें हुक्मरानी का शौक़ होता है। पाकिस्तान में एक बीमारी नहीं है, पाकिस्तान में बेशुमार बीमारियाँ हैं जी। एक तो बीमारी है आपको देखने की लोगों की, वो भी एक बीमारी है। एक बीमारी है कि लोगों को हुक्मरान बनने का पता नहीं एकदम से वो आया था कि मैं भी बन सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती से हुक्मरान ऐसे ऐसे आए हैं जिनको देख के एक आम बंदे को होता है कि जब ये हुक्मरान हो सकता है तो मैं नहीं हो सकता। तो जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हों या 2 4 5 पंटर हों पीछे। अब पंटर को आप एलेबोरेट कराएंगे, पंटर क्या होता है? पंटर वो होता है जो हर सियासी जमात के पीछे होता है। बड़े बड़े सियासी जमातों के पीछे बड़े बड़े पंटर होते हैं, मतलब नून लीग के पीछे ही बड़े बड़े पंटर हैं, पीपल्स पार्टी के पीछे ही बड़े बड़े पंटर हैं, पीटीआई के पीछे भी बड़े बड़े पंटर हैं। ये पंटर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इसको पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वक्त आने पे अगर ये हुक्मरान जमात बन जाती है तो फिर उनके मज़े होते हैं, क्योंकि जिन पे पैसे खर्चे होते हैं, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की होती है, वो भी कहते हैं कि हाँ भाई इन्होंने हम पे पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट किए हैं तो बड़े बड़े ROI मिल जाएगा, बड़े बड़े RO क्या मिल जाएगा, रिटर्न
ہاں ریٹرن, یہ ٹرم کون سی استعمال کی تھی؟ ROI, ریٹرن آف انویسٹمنٹ. ہاں یہ ٹرم میں سے پہلی دفعہ سنی ہے. یہ ریٹرن مل جائے گا. اب ایسے لوگ ہوتے ہیں ناکام بھی ہو جائے نا تو وہ ناکام نہیں ہوتے, ان کو امید ہوتی ہے کہ آ جائے گا. اب PTI کے پیچھے جو پنٹر تھے وہ 2 دفعہ تو آپ کا کیا مطلب ناکام ہو گئے تھے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پیسے لگتے پہ نا, ہو سکتا کس دن سنی جاوے. تو عمران خان جمپنگ دین ان کے بڑے اچھے دن تھے. وہ وقت وہ تھا جب PTI کے پنٹروں کے بڑے اچھے دن تھے, نون لیگ کے پنٹروں کے برے دن تھے, یا پیپل پارٹی کے پنٹروں کے برے دن تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتوں کے پیچھے بھی کوئی پنٹر ہوتے ہیں کہ چلو یار ایسا کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تکا لگ جائے کہ کچھ ایسی تعداد میں سیٹیں آ جائے, جیسے ریجنل جماعتیں نہیں ہوتی, ریجنل پارٹیز ہم کہتے ہیں, جیسے ANP ہے. JUI کو بھی ہم ٹو این ایکسٹینٹ کہہ سکتے ہیں اگر وہ متحدہ مجلس عمل میں نہ آئے, کہ ریجنل پارٹی MQM ریجنل پارٹی, یہ بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ کہتے ہیں یہ بھی ریجنل پارٹی ہے, یہ بلوچستان نیشنل پارٹی یہ بھی ریجنل پارٹی ہے, یہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یہ بھی ریجنل پارٹی ہے. ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر کسی صوبے میں حکومت آ جائے کسی کی اور ان کے بھی کچھ سیٹیں ہوں, نشستیں ہوں, تو اتحادی بن سکتے ہیں. جب آپ اتحادی بن سکتے ہیں تو حکومت میں آپ آ گئے تو آپ کا ہو گیا. اچھا وہ تو ریجنل پارٹی ہے جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ووٹ لیتے ہیں, نشستیں ان کو ملتی ہیں تو پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے. بھئی آپ کب تک اس امید میں رہیں گے کہ کسی دن شاید سنی جائے, کس دن جو ووٹر ہے اس کی آنکھیں پھر جائیں. اب یہ ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ووٹر کی آنکھیں پھر جائیں نا. ووٹر کی آنکھیں نہیں پھر سکتی, کتنی کی پھریں گی. اگے بڑی جماعتوں نے گھٹ انہوں دے نال کیتا ہے کہ پھری ہوئی جماعتیں, نون لیگ نے کم کیا, پیپل پارٹی نے کم کیا, PTI نے کم کیا, اس کی تو ویسے پھری ہوئی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آنکھیں پھر جائیں اور یہ ہمیں ٹھپا لگانا شروع کر دیں. اب یہی ہو سکتا ہے. دوسری بات جو ہے نا مشہوری کی, وہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں سے ذاتی طور پر میں ملا ہوں, ان کے ساتھ ذرا میری فرینکنیس تھی. میں کہا تو کھڑا کیوں ہوا تھا الیکشن میں؟ انہوں نے کہا خان صاحب 1-2 کروڑ روپے تو لگ گیا, 1-2 کروڑ روپے تو میرا لگ گیا, لیکن ہے کہا کہ علاقے میں جان پہچان ہو گئی, لوگ پہچانتے ہیں. وجہ کیا؟ پوسٹر ادھر لگے ہوئے, پوسٹر ادھر لگے ہوئے, پوسٹر ادھر لگے ہیں, ٹی وی پہ ایک آدھا اشتہار آ گیا, اخبار میں اشتہار آ گئے, 2-4 جگہ پہ لوگوں نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا, کچھ جگہوں پہ آپ کے دفاتر بن گئے. ٹھیک ہے, اب ہوتا ہے کہ بندہ نظر میں ضرور آ جاتا ہے, یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مشہوری لینے کے لیے 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ, پاکستان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مشہوری کے لیے 1 کروڑ 2-3 کروڑ روپے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اب اس بیچارے کو حق نہیں دیں گی جو پلے سے پیسے خرچ کر رہا ہے, 1 کروڑ 2-3-4 کروڑ روپے پلے سے خرچ کر رہا ہے, کچھ دنوں کے لیے اس نے آنا ہے. تو یہ ان کا ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے. تیسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ووٹ شاید اتنے ہو جائیں فلانے حلقے میں کہ بڑی جماعتیں ہمارے ساتھ کوئی طے کرنا شروع کر دیں, کوئی ڈیل کر لیں. اب وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے, بڑی جماعتیں پاگل تھوڑی ہیں, یا بڑا امیدوار جو ہے مضبوط امیدوار پاگل ہے, جن کو 100 سے کم ووٹ پڑ رہا ہے مجموعی طور پر, 1000 سے کم ووٹ پڑا ہے, وہ ان کے ساتھ ڈیل کرے گا. وہ تو ڈیل کرے گا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا کہ یار ان کا کینڈیڈیٹ اتنے ووٹ لے جاتا ہے جو یا تو ہمیں جتوا سکتا ہے یا ہروا سکتا ہے. مارجن آف وکٹری سے زیادہ وہ ووٹ لیتے ہیں. اب مارجن آف وکٹری جو ہوتا ہے, ایک جو جیتنے والا امیدوار, ایک رنر اپ, ان دونوں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے نا ووٹوں کا, اسے کہتے ہیں مارجن آف وکٹری. اس سے بڑی بڑی سیاسی جماعتیں گھبراتی ہیں کہ یار یہ بیچ میں آ گیا, یہ اتنے ووٹ لے جا سکتا ہے کہ میں ہار سکتا ہوں. اب وہ اس کے ساتھ ڈیل کرے گا. سر میری بات سنیں, دونوں جماعتیں جو بڑے بڑے امیدوار ہوں گے نا وہ ڈیل کریں گے. سر بات سنتے ہیں, ذرا شام کو ملاقات ہو جائے, ذرا آپ کی مہربانی. ہاں میں دیکھوں گا, میں نے شام کو فلانے کی طرف جانا, فلانا کے جانا تو کسی کی طرف نہیں ہوتا, امید تو یہی لگائی ہوتی ہے کہ یہ مجھے اپروچ کریں گے. مثلا ایسا بھی ہوا ہے اپنے اپنے وقت میں کہ نواز شریف کا لیول دیکھیں, 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے. شہباز شریف کا لیول دیکھیں, وہ 3 دفعہ چیف منسٹر بن چکا ہے اور 1 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہے. یہ بھی ایسے کینڈیڈیٹ کو جا کے ملتے رہے ہیں جن کا ان کو ڈر تھا کہ یار یہ اتنے ووٹ لے جائے گا کہ میری ہار کا سبب نہ بن جائے. یہ نہیں کہ مجھے ہرا دے گا,
لیکن ووٹ اتنے لے جائے گا کہ جو میرا مخالف ہے, جس کے ساتھ میرا مقابلہ ہے, اس کا اور میری جیت ہار کا جو فرق ہوگا اس فرق سے زیادہ یہ ووٹ لے جائے گا, تو وہ اس کے ساتھ ڈیل کرے گا. اب اس لیول پہ جانے کے لیے آپ کو یا تھرڈ پارٹی یا تھرڈ فورس بننا پڑتا ہے کہ آپ کو اس حلقے سے اتنے ووٹ پڑیں کہ واقعی جو ہار جیت کرنے والے دو بڑے کھلاڑی میدان میں ہیں وہ آپ سے بات کریں, آپ سے ڈیل کریں کہ جناب ہے. یہ اسی چکر میں رہتے ہیں. ان کا سارا جو کھیل ہوتا ہے نا, یہ 2-3 اسپیکٹ بتائے ہیں. ایک ہے کہ غلط فہمی جیسے جنرل پرویز مشرف کو ہو گئی تھی, جیسے چیف جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ جسٹس افتخار چودھری کو ہو گئی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات ہے مشہوری کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں, اور اس میں وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے, اس میں وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے, اس میں گورنر بھی ہو سکتا ہے, اس میں وفاقی وزیر بھی ہو سکتا ہے, اس میں مشیر بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمارے ساتھ ڈیل کریں گے آ کے, تھوڑی مہربانی. اب اس میں دیکھو نا کہ اب یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ جو 30 سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے 100 سے کم ووٹ لے گئے, اب 30 سیاسی جماعتوں نے مجموعی طور پر 1835 ووٹ لیے ہیں. جی 30 جماعتوں نے مجموعی طور پر 1835 ووٹ لیا. یہ 100 سے کم لینے والی جماعتیں ہیں. اب جو 74 جماعتیں ہیں جنہوں نے 1000 سے کم ووٹ لیا ہے, مجموعی طور پہ انہوں نے 31,337 ووٹ لیے ہیں, 77 ووٹ لیے. جی اب ان کا دونوں کو ملا دیا جائے تو کئی ایسے آزاد امیدوار ہیں جنہوں نے آل ٹوگیدر اتنے ووٹ لیے ہوئے. آزاد امیدوار 1 لاکھ ووٹ لیتا ہے, مضبوط آزاد امیدوار. میں سب آزاد امیدوار کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب اگر 2018 کی بات کی جائے تو 3 بڑی جماعتیں تو اپنی جگہ پر ہیں. جی وہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, یہ تو اپنی جگہ پر ہے. جی چوتھی جو سب سے بڑی فورس تھی ووٹ لینے کے حوالے سے اور کینڈیڈیٹ کے حوالے سے, وہ انڈیپینڈنٹ تھے. ٹھیک ہے. آزاد امیدوار تھے. 54 جیتے تھے آزاد امیدوار. 54 جیتے. اب دیکھیں کہ 54 آزاد امیدوار جن کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے وہ جیت رہے ہیں. 104 سیاسی جماعتیں ہیں, وہ مجموعی طور پہ 33,000 ووٹ لے رہی ہیں, جن کا اب وہ آزاد امیدوار بھی ان پہ ہنسنے کا موقع مل جائے گا کہ وہ ہو ان کی حالت یہ ہے. الیکشنز کے بعد ہی دیکھتے کہ اب وہی دیکھنا کیا 104 سیاسی جماعتیں اب اس بار کتنے لیتی, شاید 50 سے کم ووٹس ہو, چاہے جن کے 1000 سے کم ووٹس تھے وہ 500 سے کم ہو. میرے خیال میں تم بددعا غصے جو میں 100 سے کم ووٹس لیے تھے جنہوں نے وہ شاید 50 سے کم ہو. ویسی بات ہو رہی ہے, ایک پروبیبلٹی چانسز ڈسکس ہو رہے ہیں آن دا بیسس آف فیکٹس اینڈ فگر جو آپ نے ڈسکس کی اور شیئر کی ہیں. ظاہر ہے سوچنے میں آتی ہے بات کہ پاکستان کی ہی سیاسی جماعتیں وہی واحد سیاسی جماعتیں جو انتخابات میں حصہ لیتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے انہیں اتنے ووٹس نہیں پڑتے, لیکن پھر بھی اگلی دفعہ وہ تیار ہوتی ہیں. اور ان کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے, کیا ماجرا ہوتا ہے؟ بے تکا انٹرسٹ, اپنے آپ کو پروموٹ کرنا, یا کسی ڈیل کی طاق میں بیٹھے رہنا, یا پتہ نہیں اور کیا سے کیا ہو سکتا ہے. ہم تو وہی ڈسکس کر سکتے ہیں جو ہمیں اسٹینڈرڈ کے مطابق لگتی ہیں چیزیں. اینی ویز سر, تھینک یو فار یور سچ کروشل اینڈ میجر انفارمیشن ٹوڈے ریگارڈنگ دا پولیٹیکل پارٹیز سچویشن. And yes, stay tuned till we get back to you guys regarding more political updates. Thank you for watching us today. Take care. Do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast. Bye-bye.